بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹ کلاس اپنی آج کی جو ڈائری ہے وہ نوٹ کر لیں۔ قائدین شاہ سے اپنی پہلی 2 کہانیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں یاد کرنی ہے، ریوائز کریں گے ہم ان کو۔ 4 کہانیاں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، پہلی 2 کہانیاں جو ہیں وہ آپ لوگ آج جو ہے وہ یاد کریں گے۔ اپنی قائدین شاہ کھولیں، میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ پھر سے جو ہے وہ پڑھا دیتی ہوں۔ 2 کہانی ہم لوگ آج پڑھیں گے، شیر کا گھر اور گیدڑ کی مکاری۔ جن اسٹوڈنٹس کے پاس اولڈ بکس ہیں، پرانا ایڈیشن ہے قائدین شاہ کا، ان کا پیج نمبر 98، اور جن اسٹوڈنٹس کے پاس نیو بکس ہیں ان کا پیج نمبر 106۔ کہانی ہے پہلی ہماری شیر کا گھر، اپنی قائدین شاہ کھولیں، دیکھیے کہانی۔ شیر پور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا، یعنی کہ دریا کے پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کچھار میں دھاڑا کرتے تھے۔ کچھار وہ ٹھکانہ جہاں شیر رہتے ہیں۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیر پور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے صبح سویرے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ شیر آیا، اس نے آ کے پوچھا ہے بڑھئی سے کہ تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ تو شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں، ہم کیسے پورے آ سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بغیر سوچے سمجھے، آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی کہ شیر بغیر سوچے سمجھے پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی جو ہے وہ شیر پر پڑتا، شیر جو ہے وہ تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادھموا سا ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے اور انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ درخت پہ چڑھ گئے، انہیں درخت پہ چڑھنا نہیں آتا تھا، تو کیا کیا انہوں نے کہ جلا ہوا شیر جو ہے وہ نیچے کھڑا ہوا، دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور تیسرا شیر جو ہے وہ اس پہ چڑھنے لگا تھا۔ تو بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، کہ اب وہ ہم تک پہنچ جائیں گے شیر، تو اس نے چلا کر کہا، اونچی آواز میں کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا اور اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ یہ ہو گئی ہماری پہلی کہانی 8 کلاس۔ آپ کی دوسری کہانی، اس کے نیچے یہ کہانی گیدڑ کی مکاری۔ کہانی دیکھیے اپنی۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا ایک غول بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا جھومتا چلتا پھرتا، تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قداور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کی للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک رات جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔
آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اسی کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ وہ جو بوڑھا تھا گیدڑ، اس کو انہوں نے اپنا لیڈر بنا لیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہی گیدڑ اس کے قریب آیا، بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے اپنی ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں دلدل تھی۔ اب کیا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اپنا جو ہے لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات سن کے جو ہاتھی ہے وہ خوش ہو گیا اور اس نے کہا ہے کہ میں اپنے باقی ساتھیوں سے بھی جو ہے ہم منظوری لے لیتے ہیں اور اس چیز پر عمل درآمد کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا لیڈر بنا لیا جائے۔ تو یہ بات سن کے اب ہاتھی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس کے جو ہے وہ پیچھے چلنے لگا بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے۔ تو اس نے اس کو جو ہے ایسی جگہ پر، وہ جو گیدڑ ہے اس کو ایسی جگہ پر لے گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ دلدل تھی۔ اب گیدڑ جو تھا وہ تو ہلکا پھلکا سا جانور ہے، وہ چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل پر سے جو ہے دلدل پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں تھا تو وہ بادشاہی کے نشے میں ہی دلدل میں اتر گیا اور نیچے دھنسنے لگا۔ آخر گھٹنوں تک جو ہے وہ دلدل میں پھنس گیا۔ اب نہ آگے چلنے کا یارہ تھا، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت تھی کہ دلدل کے اندر پھنس گیا تھا۔ ہاتھی جو ہے وہ گیدڑ سے چنگھاڑ کر بولا کہ اب کیا کروں؟ تو گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھرکم ہیں، میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ اب ہاتھی بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں جلدی بلاؤ۔ گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑ آن جمع ہوئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کاٹنے اور مزے لے لے کے کھانے۔ ہاتھی نے بتھیری سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا۔ یہ ہماری دو کہانیاں 8 کلاس، یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے یہ دونوں کہانیاں جو ہیں یہ جو ہے اچھے سے یاد کر لینی ہے۔ ہم ان کو جو ہے ریوائز کر رہے ہیں کہانیوں کو، یہ ہم لوگوں نے ایک دفعہ پہلے بھی یاد کی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں نے ان کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے دھیان سے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔